सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज बड़ा अहम मौजू है और बात करेंगे हाफिज साहब पे, लेकिन वो वाले हाफिज साहब नहीं जिनके मतलब आप सोच रहे हैं। एक और हाफिज की आपको कहानी सुनाएंगे, उसकी तस्वीर भी बोर्ड पे लगा देंगे। लेकिन उससे पहले एक कमेंट्स आए थे, किसी ने लिखा था कि मुबारक साहब आप तो किसी दूसरे मुल्क में रहते और आपकी वजह से हमारे लिए मुश्किलात होती है। तो सर, बेशुमार सोशल मीडिया के चैनल है और सारा मलबा मेरे ऊपर डाल दें आप, ये भी मेरा ख्याल नाइंसाफ़ी है। यहीं आपने अदल का जनाजा निकाल दिया। ज़रा सोशल मीडिया जाके चेक करें और वहाँ पे आपको पता चलेगा। मैं तो सच और हक़ की आवाज़ के लिए तवज्जो दिलाता हूँ, लेकिन वहाँ पे तो झूठ के पलंदे निकले हुए। शायद आपके भी ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं वहाँ पे रह के, और आप भी झूठ सुनने के आदी हो चुके हैं। और यही वो झूठ है जिसकी वजह से आज कौम की, माशरे की, मुल्क की बर्बादी आप सब के सामने है। अगर हमारे बड़ों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई होती और उनको बताया था जनाब आप गलत रास्ते पे जा रहे, तो शायद ये जो तकलीफ़ें आज की दुनिया में, तरक्की याफ्ता दुनिया में पाकिस्तानी कौम को उठानी पड़ रही है, ना उठानी पड़ती। इसलिए मेरा ख़्याल है कि हमारा तो चैनल 4-5 साल से शुरू हुआ है। ये तो पाकिस्तान के हालात तो 50 साल से या 75 साल से आप कह सकते हैं ख़राब है। अब मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, हाफ़िज़, पाकिस्तान में हाफ़िज़, हाजी, इस तरह के लक़ब जिन लोगों को दिए जाते हैं, कई तो खुश होते हैं कि मुझे हाजी कहा जाए, कई खुश होते हैं कि मुझे हाफ़िज़ कहा जाए। होता ये है कि उनकी जी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हो जाता है। वो समझते हैं कि इस तरह के लफ्ज़ बोलेंगे तो फ़र्क ये पड़ेगा कि लोग उनके माइंड चेंज हो जाएंगे कि यार ये हाजी बंदा है और ये कोई ऐसा काम नहीं डालेगा, या ये हाफ़िज़ है ये ऐसा काम नहीं डालेगा। मगर हमारे सिस्टम में कुछ और है। ये जो बताते हैं ना, आगे कुरान मजीद की आयत पढ़ पढ़ के लोग नाम क्या लेना, आपको ही बताइए। इनको इसके तर्जुमे का नहीं पता। इनको तर्जुमे के साथ साथ ये चीज़ें भी नहीं समझ आती कि जो तर्जुमा है उसकी जो तशरीह है वो क्या है। ये एक सबसे बड़ा पाकिस्तानी कौम के लिए इस वक्त मेरा ख्याल है कि अगर आप कहें तो जो जहालत का दौर है उसके अंदर जाना, जिस तरह के हालात आपने देखे मुख्तलिफ शहरों में, हर जगह पे जहालत है। उसकी वजह यही है कि ये चीज़ें नहीं समझ पाए, और इन्हीं चीज़ों के ना समझने की वजह से जो हाफ़िज़ हो या हाजी हो, वो अंदर से क्या है। इसी तरह ही है, किसी कौवे को वाइट कलर कर दिया जाए तो वो समझे कि मैं पता नहीं वो बगला है, क्या होता है वो हुआ। ऐसी बात नहीं। इनके अंदर के जो जानवर होते हैं, जो भेड़िए होते हैं, वो इन चीज़ों के नाम इस्तेमाल करके लोगों की बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ या कौम के साथ जो भी इनके काबू में आ जाए उसका ऐसा हशर नशर कर देते, जो भी वाक़या मैं बताने लगा हूँ उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इनके दिल में रहम नहीं होता। इनके दिल में रहम इसलिए नहीं होता कि इनके ज़हन में होता है कि जो दूसरे लोग हैं वो हमसे कम अक्ल वाले हैं और हमारे पास अक्ल ज़्यादा है, और उस अक्ल से लोगों को फिर बेवकूफ़ बनाते हैं। हालांकि अगर मेरे से पूछे तो ये सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं। हुआ ये है जी, ये इस्लामाबाद का वाक़या है। कुरान मजीद पढ़ रही थी लड़की हाफ़िज़ साहब के पास, इमाम साहब, और फिर हाफ़िज़ साहब क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है अकेले थे और लड़की थी, इन्होंने जनाब उसके साथ ज़्यादती करनी शुरू कर दी और ज़बरदस्ती। और वो लड़की खून में लथपथ, चीखों पुकार की आवाज़ सुन के जब वहाँ पे कुछ लोग पहुँचे तो हाफ़िज़ साहब उसके साथ नज़र आ रहा था कि ज़्यादती कर रहे हैं। और फिर वो लड़की को हमारा जिस तरह भी हॉस्पिटल पहुँचाया, और फिर हाफ़िज़, जो मैं अभी जिन हाफ़िज़ की बात कर रहा हूँ, इनको पुलिस के हवाले किया। वो तस्वीर आप ऊपर देख रहे। अब दूसरे हाफ़िज़, हाजी, मौलवी, उलमा, मुफ्ती, पीर, ये सारे इसको छुड़ाने जाएंगे क्योंकि सबका धंधा एक है।
سب کا دھندا ایک ہی ہے. بس اگر ان کا یہ دھندا نہ ہو تو آج جو معاشرہ ہمارا جس بربادی سے گزر رہا ہے کافی کچھ تبدیل ہو چکا تھا. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا وہ اعتکاف پہ بیٹھا ہوا تھا بچہ کوئی، وہاں پہ بھی اس کو نہیں چھوڑا. اور پھر آپ سب کے علم میں یہ ہے کہ اس کے خلاف نہ کسی کا ضمیر جاگتا ہے، نہ کسی کا وہ جذبات مجروح ہوتے ہیں. جذبات تو وجہ یہ ہے کہ اس چیز کو ہم معمولی کیس سمجھتے ہیں، اس کو ہم نارمل سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہر گھر میں اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کیس آ جاتا ہے. کبھی کسی بچے کا آ جاتا ہے. ظاہر ہے 60,000 مدرسے کے پتہ نہیں کتنے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کو اس طرح کی روز خبر ملے گی تو کیا کریں گے آپ اس خبر کو؟ کیا کریں گے جب آپ کو نہ انصاف ملے گا، نہ عدل کا نام و نشان ہوگا؟ میں خالی دیکھ رہا تھا وہ جو پارٹی پہ چھاپا پڑا تھا، وہاں پہ جج صاحب نے ان پولیس والوں کو کہا جناب ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. انہوں نے ان کی ویڈیو بنائی، ان کی ٹنڈے شنڈے کرا کے ویڈیو اپلوڈ کی. تو ایس ایچ او اور وہ عملہ اس میں کوئی خواتین بھی ہے جو بھی ان کے متعلق کل جی لاہور عدالت نے کہا جی یہ ایسا کیوں ہوا؟ امیروں کے بچے ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا؟ یہ یاشی پٹھے ہیں، ان کو ڈانس مانس کرنے دو. یہ قوم کا سرمایہ یہ تباہ ہوگا تو ظاہر پھر ہی ہمارے جو بچے جن کو ہم تھوڑا چینج ماحول کے لیے دوسرے ممالک میں بھیج دیتے ہیں وہ آ کے ان کے اوپر حکومت کریں گے. اگر ان کا بیڑا گرک نہیں ہوگا اور وہاں پہ شراب شباب زنا جو مرضی کریں. جج نے کہا آپ نے ویڈیو کیوں بنائی؟ ہاں اگر یہ نماز پڑھ رہے ہوتے اور وہاں پہ پھر آپ کو آواز آ جاتی کہ اندر سے کوئی قرآن کی یا نماز کی آواز آ رہی ہے تو وہاں پہ آپ چھاپا مارتے تو آپ کو 1-2 میڈل اور لگ جانے تھے، بلے بلے ہو جانی تھی. کیونکہ آپ نے تحفظ ختم نبوت کا دفاع کیا، آپ عاشق رسول ہیں، مگر یہ جو کام آپ نے کیا یہ زیب نہیں دیتا ایک عاشق رسول کو. یہ بچے ہیں ان کو یشی کرنے دو. یہ معاشرے کی حالت ہو چکی اس کی. جج جو ہے اس کے بھی فیصلے دیکھے، عدالتوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کس طرح وہاں تک پہنچتے ہیں، میرا خیال یہ بتانے کی آپ کو ضرورت ہے. تو یہاں ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے کہ یہ کل سے ہمارے جو بڑے حافظ، اچھا حافظوں کے معیار ہوتے ہیں، ایک چھوٹا حافظ ہوتا ہے، ایک بڑا ہوتا ہے، ایک بگ، ایسے بڑے بڑے ان کے وہ ہوتے ہیں. اور یہ عہدے اسی طرح بڑھتے ہیں جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے. تعلیم کی وجہ سے نہیں بڑھتے کہ اس کے بعد تعلیم ہے اور اس کے پاس جناب اس وجہ سے اس کو حافظ کہا جائے گا، طاقت ہے. تو کل کی جناب اپنے بڑے حافظ صاحب کی بھی شامت آئی ہوئی ہے کہ میرے سے پوچھے سوشل میڈیا پہ انہوں نے مختلف سوالات لوگوں نے کیے ہیں، مریم کے اوپر بھی سوال اٹھایا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی مسالے دیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہانیاں جنرل یحییٰ کی سنائیں گے، پھر آپ کی سنائیں گے، پھر یہ جو ابھی قمر جاوید باجوہ اس کی سنائیں گے، پھر یہ بتائیں گے کہ جس طرح آپ خواتین کو ننگا کر کے ویڈیو بناتے رہے اس کی کہانیاں سنائیں گے. پھر ہم نے جو 90,000 پتلونیں چھوڑی تھی اس کی کہانیاں ہم سناتے ہیں اپنے بچوں کو. اس طرح کی ہم یہی سنائیں گے اور کیا سنائیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یورپ کی کہانیاں سنانی شروع کر دیں کہ جرمنی نے بڑی ترقی کی، جاپان تباہ ہو چکا تھا، وہ دوبارہ پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، وہاں پہ جھوٹ نہیں بولتے، وہاں پہ ایمانداری ہے اور وہ زبردست طریقے کے ساتھ ترقی کی راہ میں. ہم نے یہی کہانیاں سنانی جو آپ سب کے علم میں. میرا خیال ہے کہ کبھی ہم ان کو بتائیں گے کہ جناب عمران خان کی گورنمنٹ تھی، اس کو رات 12 بجے ہم نے فارغ کیا، یہ کہانی ہوگی. پھر یہ کہانی ہوگی کہ ہم نے، اور بے شمار کہانیاں، آپ کون کون سی کہانی کا نام لو. تو اپنے گلے میں خود ہی یہ مصیبت ڈال لیتے ہیں. پہلے ان کو وہ عمران خان ٹھیک کہتا تھا، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ وہ بھی نہیں استعمال کرتے، باقی سمجھ گیا ہوں. تو یہ پاکستان کے جو حالات بن چکے ہیں، وہاں پہ جس طرح بچیوں اور بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے بعد وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا تبدیلی آئے گی؟ آپ کے خیال میں کیا تبدیلی آئے گی؟ کچھ ہو سکتی تبدیلی؟ مجھے بتائیے.
جہاں کے حافظ حاجی اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوں، وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس معاشرے میں یہ تقریریں کر کے، یہ جذباتی باتیں کر کے ان لوگوں کو اب سوشل میڈیا پہ بھی لایا جا رہا ہے کہ آ کے بتاؤ بڑا کامیاب رہا وہ پروگرام، یہ ہوا وہ ہوا، اور اب جعلی سسٹم پھر چلا دیا گیا، بڑی رقم پاکستان میں آ رہی ہے، جو بیرون ملک پاکستانی ہیں انہوں نے امبار لگا دیے، پھر آئی ایم ایف سے معذرت کر لو، بھی ہمیں نہیں پیسے چاہیے بھائی، ہمارے پیسے آ رہے ہیں تو ہمیں کسی بینک سے پیسے نہیں اب چاہیے، یہ اعلان کریں نا آگے کہ ہمارے جو دوسرے ممالک میں پاکستانی رہ رہے ہیں وہ لمبی لمبی رقمیں بھیج رہے ہیں، ہمارے سے تو سنبھالی نہیں جا رہی، تو میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ جن لوگوں کو وہاں پہ بلایا گیا تھا، کوئی اسپین میں ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی ہالینڈ میں کار واش کر رہا ہے، کوئی انگلینڈ میں وہ ڈلیوری کا کام کر رہا ہے، تو یہ سرمایہ لے کے آئیں گے، یہ رقمیں لے کے آئیں گے، وہ 2,000-3,000 پاؤنڈ 4,000 ان پہ خرچ کیا، اور ایک جعلی سسٹم کے ذریعے، جس طرح آپ کو بھی پتا ہمارے پاس یہ تو کوالٹی ہے نا، یہ تو آپ کو ماننی پڑے گی، اس جعلی سسٹم کے ذریعے ہم نے لوگوں کو بتایا کہ بڑا زبردست پروگرام تھا، خوب پکنک منائی، خوب تقریریں کی، یہ ہوا وہ ہوا، سب کچھ آپ بتائیں، اور یہ سرمایہ کاری میں نے وہ مشورہ آپ کو دے دی۔ میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ختم نبوت کے مجاہد ہیں ان سے بچیں، یہ جو عاشق رسول ہیں ان سے بچیں، اپنے بچوں کو بچیوں کو آن لائن قرآن مجید کی طرف توجہ دیں، کیونکہ آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور خواتین سے ہی قرآن مجید پڑھے، اور بچوں کو بھی خواتین سے ہی قرآن مجید پڑھنے کے لیے میں ترجیح دوں گا۔ یہ مجھے یورپ میں لکھتے رہتے یہاں پہ، تو وہاں پاکستان کیوں نہیں یہ لوگ پڑھاتے قرآن مجید؟ کیونکہ یہاں ان کو پتا ہوتا ہے ڈالر ملنے زیادہ پاؤنڈ ملنے، تو سستے ریٹ میں بھی آپ پڑھا دیں، چلو شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ اور جب آپ لڑکیوں سے بھی پڑھیں قرآن مجید، ان پہ بھی نظر رکھے بچوں کو، یہ نہیں کہ اکیلا چھوڑ دے بچوں کو، ان میں بھی گینگ بنے ہوئے ہیں، مافیا بہت بڑی۔ اب یہ حاجی صاحب، یہ جو حافظ صاحب ہیں، چھوٹے حافظ صاحب، آپ کا دھیان بڑے حافظ کی طرف ہی جاتا ہے، ان کو دیکھتے کتنی سزا ہوتی ہے، کتنے دن یہ جیل میں رہتے ہیں۔ یہ ختم نبوت کے مجاہد عاشق رسول، وہ کدھر کی تحریک لبیک، ہو سکتا ہے اس کا بھی تعلق اس سے ہی ہو۔ خیر، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام